اٹ از جسٹ انفارچونیٹ کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ ٹور پہ آتے ہیں تو اگر آپ کو انجری آتی ہو جاتی ہے تو دیٹس little bit unlucky on his part and also of course for Pakistan. اب فکر بھائی تھوڑا بتائیے گا بالرز کے بارے میں. کافی ایکسٹریم ویدر سے لڑکے ٹریول کر کے ایک ڈفرینٹ ویدر میں ایک ڈفرینٹ کنڈیشن میں گئے ہیں. ہاؤ دے آر ریسپونڈنگ اینڈ ہاؤ یو آر ورکنگ ود دیم, بیکاز آپ نے پچھلا ٹور بھی مس کیا تھا. پچھلا ٹور یس آئی مسڈ زمبابوے ٹور, لیکن ماشاء اللہ بالرز ڈیڈ ایکسٹریملی ویل T20 میں بھی اور ٹیسٹ میچ لیول پر بھی. جہاں تک کہ اس ٹور کی بات ہے, تھوڑا ہم لوگ انلکی ہیں کہ ویدر اتنا اچھا نہیں مل رہا جتنا کہ ہمیں ملنا چاہیے یا ہونا چاہیے تھا. اگین اٹس انفارچونیٹ, انگلینڈ میں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بالرز آر ریسپونڈنگ ریئلی ویل, وٹ ایور فیسلٹی, وٹ ایور اپرچونٹی وی گیٹ, وی ڈیڈ گیٹ سم آؤٹ ڈور پریکٹسز, اور اچھی بالنگ کر رہے ہیں. یس ایکسٹریم ویدر سے آئے ہیں, لیکن یہ ون گوٹ ٹو ریمبر دیٹ کہ فرام 4 over cricket to 10 over cricket, it takes a little bit time to adjust the condition. But as I said, they fine bowler, they're experienced now, especially Shaheen. Hassan is bowling really well. So I am very pleased overall. اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب ہاٹ ویدر سے آ رہے تھے, تو اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. السلام علیکم وقار بھائی. جی وعلیکم السلام سر. وقار بھائی, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ مطلب خوش ہیں, مطمئن ہیں پاکستان کے جو بالنگ جو اس وقت بالنگ اٹیک ہے, تو اس یونٹ یہی مورلس یہی بالرز ہوں گے جو ورلڈ T20 میں بھی ہمیں نظر آئیں گے. تو وہاں کی جو کنڈیشن ہے UAE کی, وہ ہم بڑے آشنا ہیں اس کنڈیشن سے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پیس اٹیک جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوگا, یا وہاں اسپنرز کا جو ہے رول آپ کو زیادہ نظر آتا ہے بنسبت فاسٹ بالرز کے؟ دیکھیں T20 کرکٹ میں ان فارم ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ فاسٹ بالر ہو یا اسپنر ہو. اچھی فارم میں ٹیم ہوگی, اچھی فارم میں بالرز ہوں گے, اچھے ردم میں بالرز ہوں گے, تو آئی تھنک وی ول انشاءاللہ ڈو ویل. ایز یو سیڈ کہ UAE کی کنڈیشنز ہمیں آئیڈیا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کرکٹ پاکستان میں کھیلنا شروع کر دی ہے, تو کمنگ بیک ٹو UAE جسٹ ریسنٹلی PSL بھی کھیلے ہیں, تو پچز کا آئیڈیا تو ڈیفینیٹلی ہے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ دونوں پارٹیاں, آئی مین فاسٹ بالنگ اینڈ اسپن, دے بوتھ ول ڈو ویل. تھینک یو. موہی شاہ, شاہد ہاشمی اور عمران صدیق. جی السلام علیکم. اور میرا کوشچن جی تھوڑا سا اس ٹیکنیکل چیز پہ ہے کہ زیادہ دیکھا گیا سری لنکن جو سری لنکن سیریز ہوئی ہے ون ڈے, اس میں جو انگلش بالرز ہیں وہ زیادہ ٹیمپٹ کرتے ہیں آن دا آف سٹمپ اور رائزنگ ڈیلیوری دیتے ہیں بیٹسمین کو. ایک تو یہ ڈو وی ہیو اے پلانز اگینسٹ سچ ٹیکنیکس, اور دوسرا ہمارے پاس خود بھی کوئی ایسا ہے کہ ہم اپنے بالرز کو بھی اس طرح تھوڑا کریں کہ وہ جو ان کے بیٹسمین ہیں تھوڑا ہک کو زیادہ کریں اور تھوڑا آف سٹمپ کے باہر بال ہو, رائزنگ ڈیلیوریز ہو, اس پہ تھوڑا ٹیمپٹ ان کو کریں تاکہ ان کی وکٹس لی جا سکیں. تھینک یو. دیکھیں موہت بھائی, وی کیپنگ اے ویری کلوز آئی کہ سری لنکنز کس طرح کھیلے, آلدو اتنی کمپیٹیٹو سیریز نہیں ہوئی ان کی, لیکن وی نو کہ انگلش بالرز بھی کیا کر رہے ہیں, اور ان کنڈیشنز میں آئی ہیو گاٹ لاٹ آف ایکسپیرینس کہ یہاں پہ کیسی بالنگ ہونی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی وی آر لکنگ اینڈ کلوزلی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ دا پلانز جو ہم بنائیں گے ان بیٹسمینوں کے اگینسٹ دے ول کم گڈ. السلام علیکم وقار, شاہد ہاشمی. جی شاہد بھائی, وعلیکم السلام. وقار, انگلینڈ ٹور سے پہلے خبر آئی کہ چیف ایگزیکٹو وسیم خان محمد عامر کے گھر گئے ملنے ان سے, اور انہیں کہا کہ وہ واپس آئیں ٹیم میں, اور طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں. تو وہ آپ کو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کو وہ صلح کی کوشش نظر آئی, یا کوچ اور ہیڈ کوچ سے وہ ناراض ہو کر گئے تھے, لڑ کر گئے تھے کہ اگر یہ دونوں ہوں گے تو میں نہیں کھیلوں گا؟
یا آپ کو ایسا لگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ کے اوپر کہ ڈائریکٹ جا کے وہ مل لیے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ وسیم بھائی ان کو جا کے ملے ہیں یا کیا باتیں ہوئی ہیں. یہ تو میڈیا کے تھرو ہی اور خبروں کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایسی صورتحال ہوئی تھی. I mean he's a head of the department, he's a head of cricket, so he's got every right to go and see whoever he wants to see. وہ ان کے اپنے پرسنل اس پہ گئے تھے. یو نو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں نہیں علم تھا, لیکن یہ ہے کہ یو نو یہ بات باہر آ گئی ہے اینڈ اٹس جسٹ کازڈ کنٹروورسی. اور دوسرا یہ ہے کہ عامر کے سلسلے میں آئی تھنک بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. نو ڈاؤٹ ہی از اے فائن کرکٹر, بٹ you know, if he doesn't want to play or if he doesn't want to take his retirement back and you know play and impress the selectors, I mean it is hard then. I mean یہ پاکستان کی کرکٹ ہے, نہ میری کرکٹ ہے, نہ آپ کی کرکٹ ہے شاید بھائی. So you have to you know do the right things to play for your country. This is not a franchise cricket. One got to remember that. السلام علیکم وکی بھائی, عمران فرام ڈان نیوز. جی وعلیکم السلام. اچھا وقار بھائی, ابھی آپ نے کہا کہ وہ آپ بالر کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بالر تینوں فارمیٹ کی ٹاپ 10 رینکنگ میں موجود نہیں ہے. تو کہاں پر لیگ کر رہے ہیں؟ کوچنگ میں کہیں مسئلہ ہے یا پھر ان کا اپنے جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ پہلی مرتبہ شاید ہو رہا ہے کہ تو تینوں فارمیٹ کی ٹاپ 10 رینکنگ میں کوئی پاکستانی بالر موجود نہیں ہے. دیکھیں ہمارا مقصد ٹاپ رینکنگ میں آنا نہیں ہے, ہمارا مقصد پاکستان کی جیت نمبر 1 از دی پرائورٹی. اور اس میں اگر پچھلی میرا مطلب ہے 4-5 سیریز آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان جیتا ہے. تو میرے لیے تو بے معنی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ٹاپ 10 میں ہیں یا نہیں ہے, بٹ ایز اے یونٹ اگر وہ if they're performing well and putting the plans right, I don't think one should worry about کہ وہ کون سے رینک پہ ہیں, as long as پاکستان کا جو رینک ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. تھینک یو. میں پھر ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی انگلینڈ ٹور کے اوپر اپنے سوال ریسٹرکٹ رکھیے گا. خالد خان, بدیع الزمان اور اعجاز وسیم باقری. السلام علیکم وقار بھائی, خالد فرام ڈان. جی وعلیکم السلام خالد بھائی. وقار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے مورلیس سب بالنگ کے بارے میں بتایا کہ کافی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یو تھنک وقار کہ ہمارے بالرز کیونکہ ڈفرینٹ کنڈیشن میں کھیلتے ہیں, ہاٹ کنڈیشن میں بھی یہی ہے کہ اور ساؤتھ افریقہ میں بھی, زمبابوے, پھر انگلینڈ آ گئے, بارش والی کنڈیشن بھی ہوتی ہے, لیکن یو تھنک ہمارے بالر آل کنڈیشن بالر ہے آپ کی نظر میں ابھی کون سے جو ایریاز ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, امپروو ضرورت ہے, اور what do you make of this young upcoming fast bowler شانور دہانی؟ کنڈیشنز تو حالت بھائی دیکھنا ہے کہ یہ جب وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آف کورس کلائمیٹائز تو ہونا پڑتا ہے, آپ کو ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ڈفرینٹ ٹائپ آف بالنگ کرنی پڑتی ہے. تو آئی تھنک اگر میں پچھلے 2-3 ٹور یا اپنے ہوم سیریز بھی اٹھا کے دیکھوں تو آئی تھنک پاکستانی بالرز نے رسپونڈ بہت اچھا کیا ہے اوور آل. دس از اے نیو کنڈیشنز. لاسٹ ٹائم ہم لوگ جب آئے تھے تو وی ور ینگر سائڈ, اور آئی تھنک وی آر ڈیفینیٹلی فار بیٹر, اسپیشلی ود حسن کمنگ بیک, ہی از ان اے گریٹ فارم, بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک میکس اے بگ ڈفرینس. اینڈ یو نو اسپیشلی ود دس کووڈ کنڈیشنز ہم لوگ کافی بڑا پیک آتے ہیں تو کافی بالرز کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اور دوسرا دھانی کی جہاں تک بات کی آپ نے, آئی نو بہت اس کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں. ہی از نو ڈاؤٹ ویری ٹیلنٹڈ, دیٹس وائی وی کیپٹ ہم ان دا ٹیسٹ میچز میں, اس کا نام ہے. ڈیفینیٹلی فیوچر میں اس کو بہت کلوزلی واچ کیا جائے گا. ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے, از بولڈ ایکسٹریملی ویل, اور سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو اٹس اے پلس فار پاکستان. اللہ کرے ایسے اور بالرز آئیں.
اچھا وقار بھائی، بدیع نیوز ون سے پوچھنا یہ تھا کہ اب یونس خان چلے گئے، کیا ان کی وجہ سے آپ پر تھوڑا بولنگ میں کچھ پریشر ہے کہ یونس نہیں ہے وہ بھی تھوڑی بہت آپ کو ان سے بھی بات ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ آپ بیٹسمینوں کو بھی جو آل راؤنڈر ہیں خاص طور پر جیسے حسن علی ہیں جو بیٹنگ بھی بڑی اچھی اب کر رہے ہیں، تو ان کو آپ بھی بتا رہے ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ بارش کی وجہ سے آپ کی تیاریوں میں کافی جو ہے خلل پڑ رہا ہے، اس سے کچھ ون ڈے سیریز میں پرابلم ہوگی آپ لوگوں کو؟ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ آئیڈیل کنڈیشن پریپریشن نہیں ملی ہمیں، کیونکہ بارشیں بھی ہوئی ہیں، پھر انڈور آؤٹ ڈور، کبھی تھوڑی دیر پریکٹس، کبھی باہر کبھی اندر، تو آئیڈیل پریپریشن نہیں ہے. تو دس از ناٹ این ایکسکیوز، لیکن یہ ہے کہ اچھا ہوتا اگر سورج نکلتا. نارملی جون جولائی میں یہاں پہ گرمی ہوتی ہے اور یہاں سورج نکلتا ہے. ہم گلیڈ کہ بھی نکلا ہوا ہے. جہاں تک دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ یو آسک اباؤٹ یونس خان بیٹنگ کو سے چلے گئے، آپ پہ تھوڑا جی یونس خان I mean it's unfortunate at the stroke of big tour. ایسا ہوا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ان کے اور بورڈ کے جو بھی ڈفرینسز، جو بھی ایشوز تھے وہ انہوں نے بھی ایکسپلین کیے ہیں، کرکٹ بورڈ نے بھی ایکسپلین کیے ہیں. he was a great help, no doubt. بیٹسمینوں کو بھی پوچھیں گے تو of course جب بیٹنگ کوچ ہوتا ہے تو he's always there, he's always helping, he helps the batters, he helps me, he's always, you all know کہ اس کے work ethics تو بہت اچھے ہیں. وقار بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 3 مرتبہ آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستانی بولرز کی پچھلی 2 سے 3 سیریز میں کارکردگی اچھی رہی ہے، لیکن اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو شاہین شاہ افریدی کی اور حارث رؤف کی لاہور قلندر ٹورنامنٹ سے جلدی آؤٹ ہوئی، شاداب کی اپنی پرفارمنس کچھ اچھی نہیں ہے، عثمان قادر کو موقع نہیں دیا گیا، دھانی اور وہاب بڑا اچھا کر کے ہیں سپر لیگ میں لیکن وہ دونوں اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے، ایک حسن علی ہیں. تو اوور آل آپ مطمئن ہیں کہ ان کو جو انگلینڈ میں آ کے تھوڑا وقت ملا ہے، کنڈیشنز بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل نہیں ملی ہیں، ویدر کا پرابلم ہے، تو کہیں یہ سیریز ہمارے بولرز کے لیے مشکل تو نہیں ہو جائے گی یا آپ اس ٹارگٹ کو میٹ کر لیں گے؟ امید ہے کہ نہیں مشکل ہوئے گی. باقی جہاں تک آپ نے فرینچائز کرکٹ کی بات کی ہے تو میں دیکھیں ڈفرینٹ کرکٹ ہوتی ہے فرینچائز کرکٹ کی، اور وین یو پلئنگ فار یور نیشن از اے ڈفرینٹ آؤٹ فٹ میں آپ ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ playing for your star and playing for your country different ball game ہوتی ہے. اور مجھے امید ہے شاہین will come good, Hassan will come good, Haris will come good, Hasnain is bowling well. So I mean the bowlers are in good, Fahim is good. So I mean there are of course جیسے کہا نا کہ وہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ we will try to meet our goals. بہت بہت شکریہ. بس لاسٹ 3 کوسچن لیں گے، جن کو موقع نہیں مل سکا ان کو پھر کسی اور سیشن میں موقع دیں گے کیونکہ ابھی پریکٹس سیشن سٹارٹ ہونا ہے. تو لاسٹ 3 کوسچنز سعید، عباس رضا اور صبا پاشا. وقار بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ڈیتھ اوور میں آپ کا پوری دنیا میں جب ایک نام ہے، ابھی بھی جب وہ آپ کی بالنگ کی ہائی لائٹس دیکھیں تو جو فینز ہیں، کرکٹ فینز ہیں، وہ سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وائٹ بال کرکٹ میں آپ جو ہے وہ ہمارے بالرز ہیں ڈیتھ اوورز میں ان کو اپنا جو ہے ٹیلنٹ ٹرانسفر کر سکیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید ان پہ کام ہونا چاہیے، یا ورلڈ کپ کے لیے ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے جو ڈیتھ اوورز میں بولرز ہمارے؟ دیکھیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کرکٹ اوور دا ایئرز بدل گئی ہے. صرف ایک یارکر یا ایک بال کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے. there are different ways of bowling, especially T20 کرکٹ میں. تو I think we will meet our goals. اور ورلڈ کپ، ابھی ورلڈ کپ میں ٹائم ہے. we got few games in ویسٹ انڈیز، ادھر بھی میچز ہیں، اس کے بعد ہم ایک ہوم سیریز بھی کھیل رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی جو اگر کمیاں رہ جائیں گی تو by the time ورلڈ کپ will come, hopefully we will cover that. عباس رضا. وکی بھائی میرا سوال بھی انس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ ڈیتھ اوورز میں خاص طور پہ جو حارث رؤف ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ کافی زیادہ خراب نظر آئی ہے ادھر پی ایس ایل میں نا. اور کچھ ہمارے جو مین بالرز ہیں جو قومی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں ان کی بھی ڈیتھ اوورز میں 29 31 رن پڑتے رہے.
تو اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے خاص طور پہ انگلش کنڈیشن میں کیا کیا؟ دیکھیں بات کی ہے ان سے اور وہ آگے بھی بات کرتے رہیں گے اینڈ ول ٹرائی ٹو فکس دیئر ایشوز دیئر پرابلمس جو بھی ہیں, اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ انشاءاللہ ول بی فکسڈ. تھینک یو. السلام علیکم وقار بھائی, یہ بتائیے گا انگلینڈ میں بالنگ کا بہت اہم رول ہے ون ڈے میں بھی اور T20 سیریز میں بھی. جیسے لاسٹ سیریز میں T20 میں 180 یا 190 رن بنا سکے تھے اور ہمارے بالرز ابھی کافی ینگ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک میچ بہت اچھا کر جاتے ہیں دوسرے میں بالکل بھی کنسسٹنسی نہیں رہتی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مینٹل ٹفنس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ٹائم ٹو ٹائم ہی چیزیں جو ہیں وہ ڈیزالو آؤٹ ہو جائیں گی؟ دیکھیں یہ نیچر آف دا گیم ہے, T20 کرکٹ انپریڈکٹیبل گیم ہے. اس میں یو ول ہیو گڈ ڈیز اینڈ یو ول ہیو بیڈ ڈیز آلسو. سو T20 کرکٹ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اٹس you have to be on your toes all the time, fast moving game hai, and as I said we are working really hard اور لڑکے بہت اچھا رسپونڈ کر رہے ہیں اور we keeping their fitness also, keeping their workload also. We got the team who are taking care of we've got physio trainer who are really looking after them and trying to get the best out of them in the upcoming series. تھینک یو سو مچ بکار بھائی, تھینک یو سو مچ تمام میڈیا کولیگز کا, اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ابراہیم.